بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اس ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم کلاس دہم کی جو پیپر پیٹرن ہے، کلاس دہم کا جو پیپر پیٹرن ہے اس کو بڑی بریفلی کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ آغاز سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا جو دہم کلاس کا پیپر ہے اس کے کل نمبر ہے 75، اور یہ پیپر جو ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ جو ہے اس کا وہ حصہ معروضی ہے، اور حصہ معروضی میں جو آپ کو پہلا سوال پوچھا جائے گا اس کے اندر ایم سی کیوز ہوں گے، اور ایم سی کیوز کے اندر آپ سے 15 جو ہے وہ ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے، اور ایک ایم سی کیوز جو ہے اس کا 1 نمبر ہوگا۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان 15 نمبروں کی آگے مزید پھر تقسیم کی گئی ہے کہ پہلے 5 نمبر جو ہیں وہ آپ لوگوں کی گرامر کی ہوں گے، حصہ گرامر میں سے 5 نمبر کا سوال آئے گا، یعنی کہ 5 ایم سی کیوز ایسے ہوں گے جو کہ حصہ گرامر میں سے لیے گئے ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کے 7 نمبر جو ہیں وہ اسباق جو آپ کے حصہ نثر ہے، جو آپ کے اسباق ہیں، ان اسباق میں سے باقی 7 نمبر لیے گئے ہوں گے، اور 3 نمبر جو ہیں وہ حصہ نظم اور غزل میں سے آپ لوگوں کے معروضی پیپر کے اندر آپ سے پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم حصہ انشائیہ کی طرف۔ حصہ انشائیہ کے اندر جو آپ کا پہلا کویشچن آئے گا آپ لوگوں کو، تو اس کویشچن کے اندر آپ لوگوں سے نظم اور غزل کی تشریح کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس تشریح کا ایک میتھڈ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے تشریح کرنے کا، وہ انشاءاللہ میں آپ کسی اور ویڈیو کے اندر وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، بریفلی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی بھی سمجھ آ سکے۔ اور آپ کا جو سیکنڈ کویشچن ہے وہ 10 نمبر کا ہوگا، اور اس کے اندر 3 اشعار جو ہیں وہ آپ لوگوں نے حصہ نظم میں سے ان کی اپنے تشریح کرنی ہوگی، اور 2 اشعار حصہ غزل میں سے ہوں گے آپ کے لیے، اور اس کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوگی۔ اس طرح سے ٹوٹل جو ہے یہ 10 نمبر کا سوال ہے، اور ہر شعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس دیکھیے کہ آپ کے پاس حصہ نظم کے اندر جو مین ٹاپک ہیں، جس کے اندر جو ہے ایگزامینر زیادہ کویشچن بناتا ہے، اور موسٹلی جو ہے وہ پہلا شعر جو ہوتا ہے حصہ نظم کے اندر جو پوچھا جاتا ہے وہ حمد میں سے کوئی ایک سٹینزا وہ ایگزامینر لیتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس کی تشریح کیجئے حوالہ متن کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا آپ کے پاس ٹاپک ہے نعت کا، پھر میدان کربلا میں گرمی کی شدت، اور تیسری نظم آپ کی کسان جو ہے۔ یہ بہت اہم آپ کے ایگزام کے لیے، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم نظمیں ہیں، ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے کیجیے گا۔ اسی کے اندر سے جو ایگزامینر ہے وہ آپ کا جو حصہ نظم کا پورشن ہے اسی میں سے وہ آپ کا سوال بناتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں ہم سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 جو ہے اس کے اندر آپ سے اسباق کی تشریح پوچھی جائے گی۔ اس کے اندر 2 پیراگراف آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے، اور ان 2 پیراگراف کے اندر ایگزامینر آپ لوگوں سے خط کشیدہ الفاظ کے میننگ بھی وہ آپ سے پوچھے گا۔ آپ لوگوں نے خط کشیدہ الفاظ کے میننگ بھی بتانے ہوں گے، کیونکہ یہ آپ کا 5 نمبر کا ایک پیراگراف ہوگا، تو 2 پیراگراف 5 نمبر کے، تو اس طرح یہ آپ کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ کا 10 نمبر کا ہوا۔ اور اس کے اندر جو اہم اسباق ہیں وہ آپ کے لیے نظریہ پاکستان، خطوط غالب، اور آپ کے پاس سبق ہے ملمہ، پھر چغل خور، اور پھر مرزا محمد سعید اور علی بخش۔ یہ سوال جو ہیں یہ آپ کے لیے، یہ اسباق جو ہیں یہ بڑے اہم اسباق ہیں۔ ان اسباق کو آپ بریفلی دیکھیے گا، ان اسباق کو غور سے، اور ان کے ایم سی کیوز، ان کے شارٹ کویشچن، ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور لیکن جب اس سبق کی ان اسباق کی ریڈنگ کریں تو ان کے مشکل الفاظ کو ضرور انڈرلائن کریں، ان کے مشکل الفاظ کو ضرور دیکھیے، ان کے مشکل الفاظ کے میننگ کو لکھیے، کیونکہ جب آپ نے پیپر میں جب آپ سے ان اسباق میں سے کوئی پیراگراف پوچھا جائے گا تو اس پیراگراف کے آپ لوگوں نے میننگ بھی، اس کے اندر خط کشیدہ الفاظ کے میننگ بھی آپ لوگوں نے بتانے ہوں گے۔ تو یہ جو 5 نمبر کا آپ کو سوال آتا ہے اسباق کی تشریح کا، اس کے اندر پھر آگے فردر ان 5 نمبروں کی تقسیم ہے کہ آپ کا جو ہے وہ حوالہ متن کے الگ سے نمبر ہوں گے، آپ کے جو
مشکل الفاظ ہیں، خط کشیدہ الفاظ کے جو میننگ لکھنے ہیں آپ لوگوں نے، ان کے الگ سے نمبر ہوں گے، اور پھر جو آپ نے تشریح کرنی ہے اس تشریح کے نمبر الگ سے ہوں گے۔ تو اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ آپ کے 10 نمبر ہیں۔ 2 پیراگراف آپ لوگوں کو دیے جائیں گے، ان 2 پیراگراف کے 5 نمبر ہوں گے، تو ٹوٹل نمبر آپ کے کویسچن نمبر 3 کے ٹوٹل نمبر 10 ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ جو چوتھا سوال ہے آپ لوگوں کا وہ مختصر جوابات۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے 8 سوال پوچھے جائیں گے، اور ان 8 سوالوں میں سے آپ لوگوں نے 5 سوالوں کا جواب دینا ہوگا، اور یہ جو کویسچنز ہیں یہ آپ لوگوں کو اسباق میں سے پوچھے جائیں گے۔ اس میں سے 5 کویسچن جو ہیں وہ اسباق میں سے آئیں گے، اور 3 کویسچن جو ہیں وہ آپ کے حصہ نظم اور غزل میں سے آپ لوگوں سے پوچھے جائیں گے۔ تو ٹوٹل جو ہے وہ آپ لوگوں نے 5 کویسچن ہی کرنے ہیں، اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہے، تو 2 نمبر کا سوال اور 5 نمبر جب ہوں گے تو ٹوٹل یہ آپ کے 10 نمبر بن جائیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم سوال نمبر 5 کی طرف۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سبق کا خلاصہ لکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو 2 اسباق کے نام دیے جائیں گے، اور سوال پوچھا جائے گا کہ ان 2 اسباق میں سے کسی ایک سبق پہ آپ خلاصہ لکھیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ 5 نمبر کا خلاصہ لکھنا ہوگا اس میں، اور اس کے اندر جو اہم اسباق ہیں وہ جو میں نے اوپر آپ کے اسباق کی تشریح کے حوالہ سے مینشن کیے ہیں، یہی اسباق جو ہیں یہ بڑے اہم اسباق ہیں۔ انہی میں سے ایگزامینر جو ہے وہ آپ سے خلاصہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم سوال نمبر 6 کی طرف۔ سوال نمبر 6 جو ہے یہ آپ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی اہم سوال ہے، اور سب سے لانگ کویسچن ہے، اور یہ سوال جو ہے اور اس کے نمبر بھی جو ہے وہ سارے کویسچن سے زیادہ ہے۔ یہ آپ کا 15 نمبر کا سوال ہے، اور اس کے اندر آپ لوگوں کو 3 ٹاپک دیے جائیں گے، 3 مختلف قسم کے عنوانات دیے جائیں گے، اور ان عنوانات کے اوپر آپ لوگوں نے ایک بریفلی ایک تفصیلاً مضمون لکھنا ہوگا، اور وہ جو ہے آپ کے پاس میں نے یہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا آپ کی آسانی کے لیے۔ یہ جو اہم اور جو پریویس پیپرز کے اندر جو ٹاپک جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بہت دفعہ پوچھے جا چکے ہیں آپ لوگوں سے، وہ میں نے یہاں وائٹ بورڈ پر لکھ دی ہیں کہ وقت کی پابندی، شہری اور دیہاتی زندگی، حسن سلوک اور محنت کی برکتیں، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، اور لاسٹ ٹاپک زمزم۔ یہ جو ہیں عنوان اور یہ جو مضمون ہے یہ بہت دفعہ جو ہیں وہ آپ کے پریویس پیپرز کے اندر، آپ کے پاس پیپر جو ہیں ان کے اندر یہ پوچھے جا چکے ہیں۔ اچھا، اب آپ نے یہ جو مضمون لکھنا ہے یہ آپ نے اس پوائنٹ آف ویو سے لکھنا ہے، اس نظریے سے لکھنا ہے، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے لکھنا ہے کہ اس کے 15 نمبر ہیں اور اس کی لینتھ بھی اتنی ہونی چاہیے۔ اب بات اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ سر یہ 15 نمبر کا سوال ہے تو اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی لینتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 8 پیجز ہونی چاہیے، اور کم سے کم جو ہے وہ 5 یا 6 پیجز اس کی لینتھ لازمی ہونی چاہیے۔ اور اس کے اندر اگر آپ کوٹیشنز ایڈ کرتے ہیں، آپ اس کے اندر حوالہ جات ایڈ کرتے ہیں، تو یہ آپ کے کویسچن کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہم سوال نمبر 7 کی طرف، جو کہ ہمارا آخری سوال ہے۔ یہ آپ کو یہ حصہ گرامر میں سے ہی آتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو چند عبارات دی گئی ہیں، اور ان عبارات کے بارے میں آپ لوگوں سے یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے، اور اس سوال کے اندر آپ کو ایک عبارت پیپر کے اندر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد نیچے 5 سوال اسی عبارت میں سے بنا کر دیے جاتے ہیں، اور آپ نے اسی عبارت میں سے ان 5 سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایزی سا کویسچن ہے، بڑا آسان سا یہ سوال ہے، اور یہ آسانی کے ساتھ آپ جو ہیں یہ 10 نمبر جو ہیں وہ گین کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی 5 سوال ہوں گے، اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ اس طرح سے یہ بھی آپ لوگوں کے 10 نمبر بن جائیں گے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو پیپر پیٹرن جو ہے وہ سمجھ اچھے طریقے سے آ چکا ہوگا۔ پھر بھی مزید اگر آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی کویسچن ہے آپ کے پیپر پیٹرن سے ریلیٹڈ، آپ کے جو 10ویں کلاس کا پیپر ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام۔